ایک ماں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے بہترین گفٹ اگر پیش کر سکتی ہے تو وہ اچھی تربیت۔ بیٹی کو گھر سے رخصت کیا، سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے کان میں، اور کان میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے بیٹی یہ جو سامان ہے نا یہ تمہیں کسی کو استعمال نہیں کرنا، ننگوں کی بات نہیں ماننی۔ مجھے آپ بتائیں آج جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، کاش وہ ماں یہ پیغام دینے کی بجائے قرآن سکھاتی بیٹی کو شوہر کے احکام سکھاتی، فیملی کے احکام بتلاتی، یا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پر قرآن رکھنا یہ ویسے ہی بدعت ہے۔ قرآن سر پر رکھنے کی بجائے معزز خواتین، خاص طور پہ مائیں، آپ سورۃ النساء کی وہ آیات اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ جس سے گھر آباد ہوتے ہیں، سامان کسی کو استعمال نہیں کرنے دینا۔ نتیجہ تن کیا ہے؟ چائے کی ایک پیالی سے جھگڑا سٹارٹ ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت ساری طلاق یافتہ خواتین مسائل آتے ہیں، پوری ٹیم ہے ہماری۔ میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ 8ویں دن جھگڑا شروع ہوا، کہاں سے؟ چائے کی ایک پیالی سے۔ 9ویں دن طلاق ہوا۔ اپنی بیٹیوں کو نا بادشاہ بنا کر گئے۔ سخی کا ہر بندہ دوست ہوتا ہے، کنجوس کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا۔ گھر آپ کی بیٹی کا سامان سے آباد نہیں ہوتا، گھر انسانوں سے آباد ہوتے ہیں۔ حضرت واصف صاحب آپ لاہور کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک مانگ رہا ہے، مانگنے والا صدا لگا رہا ہے اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو حضرت واصف صاحب نے کہا یار تو مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ، تو تو ادھر فقیر بنا بیٹھا ہے، میں تجھے بادشاہ نہ بنا دوں تاکہ تو جس میں محتاج ہے۔ وہ فقیر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یار تجھے اور کیا چاہیے، مجھے اب بادشاہ بنا دیں۔ کافی نسخہ یہ ہے تیری جوڑی میں نا جتنے پیسے ہیں یہ سارے محلے کے غریبوں میں بانٹا ہو۔ وہ فوراً اٹھا اور غریبوں میں پیسے بانٹ آئے۔ جب واپس آیا تو واصف صاحب کو کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ میں بادشاہ کیسے بنوں گا؟ تو حضرت واصف صاحب نے کہا بھائی جو اس کے نام پر سب کچھ لڑا دیتا ہے وہی تو بادشاہ ہوتا ہے۔ تو معزز خواتین اپنی بیٹی کو بادشاہ کنجوس نہ بنائیں اور اس کی تربیت دیں۔ اب دیکھیں نا مال کی کثرت جہیز میں دے دی، تربیت نہیں دی، نتیجہ تک میں ہفتے کے بعد وہ سامان کی لڑا جاتا ہے، سامان سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواه یحودان وینصران وینجسان، اور ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی ڈائریکشن اسلام ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فابواه، پیرنٹس، والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اسے نصرانی بناتے ہیں، اسے مجوسی بناتے ہیں۔ اب بچوں کی تربیت بنیادی طور پہ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں۔ اب کس کی ذمہ داری؟ یہ بھی گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، ماں کہتی ہے تو تربیت کر، باپ کہتا ہے تو تربیت کر۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے دونوں کی ذمہ داری، لیکن ماں کی حیثیت ٹیچر کی طرح ہے، باپ کی حیثیت پرنسپل کی طرح ہے، کیونکہ باپ نے سارا دن گھر کے کام کاج کے لیے باہر بنائے روزی روٹی کے لیے، آپ گھر میں ہوتے ہیں، بچے آپ کے پاس رہتے ہیں۔ آپ کی حیثیت ٹیچر کی طرح ہے، شوہر کی حیثیت، باپ کی حیثیت مرد کی طرح ہے۔ اور جب تک یہ پہلی درسگاہ آباد رہی، بیٹا بھی داتا علی حجویری بنتا تھا، بابا فرید الدین گنج شگر بنتا تھا، جب تک یہ پہلا مدرسہ، پہلا اسکول، پہلی درسگاہ آباد رہی تو عبداللہ ابن عباس 13 سال کی عمر میں مفسر قرآن بن گئے۔ اسامہ بن زید کے بارے میں پڑھ رہا تھا، 18 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گئے، اور ان کی سپہ سالاری میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک ہوئے۔ تو تربیت کی جو بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے، اور والدین میں ماں کی زیادہ ہے۔ آج ماں اگر چاہے تو قوم کا دھارا بدل سکتی ہے۔ وہ کیسے کہ ماں کی ترجیحات اگر یہ ہوں کہ جس طریقے سے میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے محنت کرتی ہوں، اب محنت کیسے کرتی ہے ماں؟ بچے اسکول جانا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، ماں چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں تیار کرتی ہے۔ کیسے تیار کرتی ہے کہ بیٹا اگر آپ اسکول جاؤ گے تو آپ کے بابا آپ کو یہ گفٹ دیں گے، یہ لے کر دیں گے، یہ لے کر دیں گے۔ وہ بچہ چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن کاش آج کی ماں نے یہی محنت قرآن کے لیے کی ہوتی۔
یہی محنت نماز کے لیے کی ہوتی. آج نا والدین ہم سے گلا کرتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے. بھائی ساری محنت ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنانے پہ ہم نے کی, اچھا انسان بنانے پہ نہیں کی, رزلٹ بھی مل رہا ہے. آج آپ یقین جانیے کہ بیٹا ڈاکٹر بن گیا, ڈاکٹر باپ ڈر رہا ہے بیٹے سے کیا میں اس سے بات کروں کہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن وہ بچہ جس نے ڈاکٹری کے ساتھ دین کے آداب بھی سیکھے ہیں تو وہ بچہ بھی ماں باپ سے ڈرتا ہے. تو گلا یہ ہمیں ماں باپ کو ہم سے گلا نہیں ہونا چاہیے. گلا الحمد للہ ہماری ترجیحات کیا ہے. کل کی ماں نے یہی کیا تھا, کہا فرید جو نماز پڑھتا ہے میں اسے شکر دیتا. کل کی ماں نے بہت محنت کی تھی. روزانہ نا بابا فرید الدین گنجے شکر کی ماں مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی. ماں شکر رکھ کے سائڈ پہ چلی جاتی, نماز کا وقت ہوتا, فرید نماز پڑھتا. روزانہ نماز کے بعد شکر ملتی, میٹھا اچھا لگتا ہے بچوں کو. ایک دن ایسا ہوا ماں دور چلی گئی, کہیں بہت دور, شکر رکھنا بھول گئی. عصر کی نماز کا ٹائم تھا. پہلے جو مائیں تھی نا ان کا فوکس تربیت ہوتا, تربیت کہ ہمیں اچھے انسان تیار کریں, اچھے مسلمان پیدا کریں. آج گلوکار پیدا ہو رہے ہیں ہمارے بچے, بدماش بن رہے ہیں, موسیقار بن رہے ہیں. کیوں؟ بنیادی وجہ کہ ہماری ترجیحات بدل گئی. بابا فرید الدین گنجے شکر کی ماں دور بیٹھی, جب دیکھا نا آج شکر بھول گئی ہو, بہت روئی اللہ کی بارگاہ میں, کہا یا اللہ میری تو آج ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اور تجھے پتا ہے کہ میں نے یہ شکر کا لالچ اس لیے دیا کہ فرید تیری گاہوں میں مسافر بن جائے, تیرے حضور شکر اسی کا عادی بن جائے. اگر آج اس سے شکر نہ ملی تو میری ساری متاع, میرا سارا سامان بھول جائے گا, میری ساری محنت رائے گا ہو جائے گی. ماں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں, قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. ماں نے دعا کی اور جب گھر پہنچی کہا فرید آج نماز پڑھی تھی؟ کہا ماں پڑھی تھی. لیکن کہا لیکن کیا؟ کہا ماں آج شکر کا لطف ہی دلانا تھا. بڑا ہی مزہ تھا اس لحاظ کے اندر, شکر کے اندر. تو معزز خواتین آپ بھی تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑی سی کوشش کریں. آج صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ ترجیحات بدل گئی نا. بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو بیٹا ایسے چاہیے ہے کہ بس اس کے پاس ایک ہی چیز ہو کہ وہ بس عیاشی کروائے میری بیٹی کو. نہ اس کے پاس دین, نہ اس کا اخلاق اچھا, نہ اس کا خاندان اچھا, سب کچھ بعد میں. پہلا فوکس صرف پیسہ. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن, اقبال ہونے لگے, کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی ہے, وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا نہیں.